الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب رمضان مبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ رمضان کی نعمت سے نوازتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا معمول رہا ہے کہ ہر سال مختصر طور پر پارے کا خلاصہ مفہوم پیش کیا جاتا ہے کہ جو رات میں جو تلاوت کی جاتی تراویح کی، ظہر میں اس کے بارے میں مختصر مفہوم پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ کل پہلی تراویح ہو چکی تو میں کل اور آج دونوں ملا کر آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورۃ الفاتحہ، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دعا کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہے۔ شروع 4 آیت میں اپنی صفت بیان کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ، جس کا نام سورہ شفا بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، چونکہ اس سورت میں قصہ ہے کہ کسی کا مرڈر ہو چکا تھا، معلوم نہیں کس نے مرڈر کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت نکال کر اس مردے کے اوپر رکھو تو وہ زندہ ہوگا، کہے گا کہ اس نے مجھے مارا تھا۔ تو بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، تو بیکار کے سوالات کرنے لگے، گائے کیسے ہونا، اس کی صفت کیا ہے، کہاں ملے گی، ایسے بیکار کے سوالات کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیے۔ تو بہرحال چونکہ اس صورت میں اللہ نے اس گائے کا قصہ ذکر کیا ہے، اس کا نام البقرہ رکھا گیا۔ مکی صورت بھی ہے، مدنی صورت بھی ہے قرآن میں۔ جو صورت مکے میں نازل ہو اس کو مکی صورت کہتے ہیں، جو صورت مدینے میں نازل ہو اس کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی فرق ہے کہ جس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا ہو تو وہ مدنی صورت ہے، جس صورت میں یا ایھا الناس ہو وہ مکی صورت ہے، جس صورت میں عقیدہ، آخرت، قیامت، جہنم یہ سب ذکر ہو تو وہ مکی صورت ہے، جس صورت میں نماز کا حکم ہو، زکوٰۃ کا حکم ہو، روزے کے احکامات ہو، حج کے، یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ کیونکہ مکی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تھے، 13 سال عقیدے کے مسائل کے، اللہ ایک ہے، آخرت آنے والی ہے، آخرت حق ہے، یہ سب باتیں عقیدے کی بتائی گئی مکی صورت میں۔ مدنی صورت میں آپ دیکھیں گے واضح طور پر کہ نماز قائم کرو، سود چھوڑ دو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، یہ سب باتیں مدنی صورت میں موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، تو لہٰذا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جو آدمی زیادہ پڑھتا ہے، نبی فرماتے ہیں خبر میں اس کے لیے ایک سایہ بان بن جائیں گے، آخرت میں بھی اس کے لیے ایک روشنی کی طرح ہو جائے گی۔ تو اسی لیے گھر میں زیادہ سورہ بقرہ پڑھو، خود پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھنے کا حکم دو۔ زیادہ پڑھنا، یاد کرنا، یاد کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، برکت کی چیز ہے۔ سورہ بقرہ جس میں ہم کل تلاوت کیے تھے، الف لام میم سے آغاز، جس کا 2 رکوع میں اللہ نے 3 گروہ کا تذکرہ کیا۔ پہلی بات مومنوں کا تذکرہ کیا، دوسری جماعت کافروں کا،
اور تیسری جماعت منافقین کا۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے۔ یہ منافق صرف زبان سے مومن ہے لیکن دل ایمان سے خالی ہے۔ یہ بزدل ہیں، فساد مچاتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو خراب کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفت ہے، جنگ میں دور رہنے والے، نبی کے خلاف سازش کرنے والے، ظاہر میں مسلمان بولیں گے لیکن پیچھے کافروں کا ساتھ دیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں کھلایا پلایا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا، خالق و مالک ہے، اللہ کا کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ کا رزق لیتے ہو، پھر بھی تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے ہو؟ بتوں کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ بتوں کی تم کیوں پوجا کرتے ہو؟ جب مانتے ہو رب اللہ ہے تو بندگی بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ نے نصیحت کی۔ اور آگے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا۔ اس وقت ابلیس کو بڑا مقام حاصل تھا اللہ کے پاس، وہ سارے لوگوں فرشتوں کا لیڈر تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ میں کیسے سجدہ کروں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا کہ اے ابلیس کیا تو متکبر ہو گیا؟ کہا کہ اللہ میں نہیں کر سکتا سجدہ۔ غرور میں عمدہ ہوا، حسد میں عمدہ ہوا۔ اللہ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے مردود، یہاں سے چلا جا، میری نظر سے دور ہو جا۔ اس نے کہا اللہ میں جا رہا ہوں لیکن یہ میری خواہش ہے، قیامت تک سور پھونکنے تک مجھے موت نہ دے، اس کے بعد تو مجھے موت دے دے، تو اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تیری فرمائش پوری کرتے ہیں، تجھے موت نہیں آئے گی لیکن تیری ذریت بھی ہوگی، تیری اولاد ان کو موت آئے گی۔ یہ جو آدم علیہ السلام جو سجدہ نہیں کیا، ابلیس ابھی بھی زندہ ہے، قیامت جب سور پھونکی جائے گی تب اس کی موت ہوگی، اس وقت تک وہ زندہ رہے گا۔ اور یہ گویا کہ اس وقت سے آدم کی اولاد اور ابلیس کے درمیان ایک جنگ ہے۔ اس نے کہا اللہ میں تیرے بندوں کو زیادہ سے جہنم لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، میرے بندے میری بات مانیں گے، لیکن ہوگا ایسے ہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جہنم میں کثرت سے جنات کو بھی انسان کو بھی بھر دیں گے۔ ابلیس لے کر جائے گا بہت بڑی جماعت کو جہنم۔ آج ابلیس کے کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں، بھلے سے شیاطین رمضان میں بند کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کے چیلے ہی، اس کے جو کام کرنے والے ہیں انسان کی شکل میں، وہ فساد مچاتے ہیں، وہ لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی۔ یہ سب افسوس کریں گے قیامت دن جو ابلیس کی بات مانے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے تفصیل کے ساتھ گویا کہ اونا پارے میں اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام۔ ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے، ایک ہے اسماعیل ایک ہے اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا، اس سے جو نسل چلی وہی یہودی کہلائے۔ یہودیوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ۔ بہت سے لوگ لعنت کرتے ہیں اسرائیل پر، نہیں، غلط ہے۔ یہودیوں پر لعنت یہ بول سکتے ہیں، اسرائیل پر لعنت یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی نام کے ساتھ یہودیوں کو پکارتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، ہم نے کیا کیا نعمتیں تجھے نہیں دی، تم نے نہیں دی۔ فرعون کے ظلم سے بچایا، من اور سلوہ جنت کی غذا ہم نے اتاری، سمندر کو پھاڑ دیا، فرعون ڈوبا، تمہارے آنکھوں کے سامنے ڈوبا، ظلم سے بچایا، غلام بنا کے رکھا تھا، موسیٰ کے ذریعے ان کو نکالا اللہ تعالیٰ نے، اور 12 چشمے پھوٹے، تمہیں انتظام کیا اس صحرا کی زمین میں جہاں پانی نہیں تھا۔ اتنا رہ کر بھی تم کیوں ناشکری کیے؟ اللہ تعالیٰ گویا کہ بدلنا چاہتا ہے ابلیس کے قصے کے بعد بنی اسرائیل کا، جس طرح ابلیس کو حسد نے گمراہ کر دیا۔ اے بنی اسرائیل، تم بھی امت محمدیہ سے حسد کیے، تمہیں جو عزت ملی تھی، جو مقام ملا تھا، وہ عزت نبی کی امت کو پہنچ گئی۔
تم سے چھین کر نبی کی امت کو دے دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ تو یہ سب نعمتیں ذکر کر کے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل تم بڑی ناشکری ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، تمہارے پاس انبیاء آئے لیکن نبیوں کو تم نے قتل کیا، یہ ایک نہیں دو نہیں 100 سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا۔ زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، بڑے بڑے نبیوں کو قتل، کتنی غدار قوم کی ہے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پلاننگ کیے تھے، اللہ نے آسمان میں اوپر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہودی بڑے کٹر دشمن ہیں، نبیوں کے دشمن، خود کے نبی کو قتل کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی پلاننگ کیے تھے۔ بلائے تھے نبی کو اپنے قبیلے میں جو مدینے میں یہودی تھے، اوپر سے چکی کا پتھر تیار کیا تھا گرانے کے لیے، نبی بیٹھے چبوتر میں، اللہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ تمہیں قتل کرنے کی پلاننگ کر رہی ہیں، فوراً نکل گئے۔ ایک یہودی عورت کھانے میں زہر ملا کے دی تھی نبی کو، نبی ایک نوالا کھائے تھے، تھوک دیے، یہ زہر کچھ نہ کچھ پیٹ میں چلا گیا۔ سکرات کے موقع پر حضرت عائشہ سے، اے عائشہ جو یہودی عورت جو زہر دی تھی گوشت میں کھانے میں، وہ تکلیف اب مجھے سکرات میں محسوس ہو رہی ہے تھوڑی بہت۔ تو یہودی لوگ کبھی بھی وفادار نہیں تھے، آج بھی فلسطین کو قبضہ جما کر رکھے ہیں وہ لوگ، ہمیشہ کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتے ہیں۔ 100 سال پہلے انہوں نے پلاننگ کی مسلمانوں کو خاتمہ کرنے کے لیے۔ آج جتنے بھی اختلافات ہیں اسلامک کنٹریز میں، خواہ عراق ہو، لیبیا ہو، سیریا ہو، یمن ہو، جہاں بھی لڑائی جھگڑے ہیں، سب کے پیچھے یہودیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان کی وہی پلاننگ ہے، کسی بھی طریقے سے اسلام کے خلاف سازش کرے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرے۔ اللہ حفاظت کرے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ سب سے سخت دشمن مسلمانوں کے یہودی ہیں، اس کے بعد کافر، اس کے بعد کرسچن، وہ لوگ نرم مزاج کے، کرسچن کی تعریف کرتا اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ نے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا، اے امت محمدیہ، ابراہیم تمہارے نبی ہیں۔ کیسے نبی؟ جیسا کہ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف۔ ویسے ہم دیکھیں تو لمبا سلسلہ یہودیوں کے انبیاء، بنی اسرائیل کی لمبا سلسلہ ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فیملی سے صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بہت لمبے وقفے کے بعد۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تمہارے ملت کے باپ ہیں ابراہیم، تو لہٰذا ان کی اتباع کرو، اور تمہارے لیے ایگزامپل ہیں ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی۔ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے، اور یہی حکم انہوں نے دیا تھا مرنے سے اپنے بچوں کو، اے میرے بچوں تم زندگی بھر موت تک بھی اللہ کی بندگی کرنا، اور جب تمہاری روح نکلے تو اسلام کی حالت میں نکلے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے اے لوگو تم بھی ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، ان کو فالو کرو، اسی میں نجات ہے۔ یہ تو ہوا پہلا پارہ۔ انشاءاللہ آج کی تراویح میں سیقول دوسرے پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کا ذکر کیا۔ 16 مہینے تک مسلمان شروع میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ قبلہ کعبۃ اللہ بنے، تو نماز میں، عصر کی نماز میں آیت نازل ہوتی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری نگاہ بار بار آسمان پر اٹھتی ہے، ہم حکم دیتے ہیں کہ اپنا قبلہ بدل لو، نماز کی حالت میں مسجد اقصیٰ سے پھیر لو کعبۃ اللہ کی طرف۔ آج بھی مسجد قبلتین کے نام سے مدینے میں موجود ہے مسجد، جو لوگ عمرہ کو جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں مدینے کا، وہاں دیکھ سکتے ہیں مسجد قبلتین۔ عصر کی نماز میں حکم نازل ہوا، فوراً قبلہ بدل لیا مسلمان بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ نماز میں حکم ہوا، 3 مرتبہ یہاں پر آیت نازل کی گئی، حکم دیا گیا کہ اپنا چہرہ پھیر لو، اے نبی تمہاری خواہش ہم نے پوری کر دی۔ یہ گویا کہ اشارہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل تم بہت عزت کے مقام پر تھے، تمہیں قبلہ لوگ تمہاری مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن تم ناشکری کیے، وہ عزت نکال کر ہم امت محمدیہ کو دے دیے۔ اب قبلہ بھی بدل گیا، وہ اب مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صفا مروہ کا ذکر کیا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا مروہ جو 2 پہاڑ ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کافر ان کی پوجا کرتے تھے،
اللہ نے کہا کہ کیسے تم ان پتھروں کی پوجا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہی جو اللہ نے آج تک باقی رکھا ہے۔ اور جو لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، وہاں کعبۃ اللہ میں عمرہ کرتے ہوئے باقاعدہ 7 چکر لگاتے ہیں، جو کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی تلاش کرنے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھے تھے، دوڑ لگائے تھے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والی جنریشن کو حکم دیا کہ تم بھی عمرہ کرتے وقت اس چیز کو تازہ کرو اور تم سعی کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم قبلہ رخ کر کے نماز پڑھو، صرف نماز ہی نہیں بلکہ نیکی بہت ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانا، مسجد تعمیر کرنا، غریبوں محتاجوں بیواؤں کی مدد کرنا، حقوق العباد، رشتوں کو ملانا، یہ سب چیزیں نیکی ہیں۔ آج ہمارے پاس کیا معلوم، نیکی کا بولے تو صرف نماز بھی نیکی ہے، نماز کے علاوہ اور بھی نیکی کے راستے ہیں۔ دین کو صرف 2-3 مسئلے میں ہرگز بھی اسے منحصر نہ کرو۔ کچھ مسئلے نکال لیے بس وہی دین ہے، ہمارے پاس وہی بڑا مسئلہ ہے۔ 2-3 مسئلے ہمیشہ اختلاف اسی مسئلے میں، اس مسئلے کو لے لیے پوری زندگی اسی میں بحث، یہی دین۔ ارے بھائی 1-2 مسئلے کو لے کر دین کا نام نہ دو، دین بہت وسیع معنی میں ہے۔ زکوٰۃ بھی دین ہے، صلہ رحمی بھی دین ہے، صدقہ و خیرات بھی دین ہے، بھلی بات کرنا بھی دین ہے، جھوٹ نہ بولنا بھی دین ہے۔ تو دین کا بڑا مفہوم ہے، قرآن نے اس چیز کو اس میں پیش کیا۔ اور آگے اللہ نے اسی بارے میں روزے کا حکم دیا، روزے کے مسائل بتائے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جو بیمار ہیں۔ ایک بیماری 2 قسم کی ہے، ایک تو وقتی طور پر اچانک بخار، حکم ہے، ٹھیک ہے، اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس کو تم دیگر دنوں میں قضا کرو۔ لیکن ایسے کوئی مریض ہیں جو مستقل مریض، سال کے یعنی پورے سال بیمار، شوگر پیشنٹ ہو یا جتنے بھی، ڈاکٹر نے منع کیا تم یہ نہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، حقیقت میں رپورٹ پیش کیا ڈاکٹر نے، ایسے میں ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ایک روزے کے بدلے 1 مسکین کھانا کھلائیں گے۔ بہت ضعیف کمزور بوڑھے ہیں، وہ نہیں رکھ سکتے روزہ، ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلائیں۔ میرا روزے کے احکامات آپ جمعہ کے خطبے میں دروس میں سنتے رہیں گے، اس میں اللہ نے کچھ مختصر مسائل ذکر کیے اور رمضان کے احکامات کے بعد دعا کا تذکرہ کیا کہ گویا کہ بتانا چاہتا اللہ تعالیٰ رمضان دعا کا مہینہ ہے، خوب مانگو اللہ سے، خوب مانگو، رو گڑ گڑاؤ، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، زیادہ اللہ سے مانگا کرو۔ اور بتایا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، اور جو آدمی روزے کی حالت میں ایسا کیا تو 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے پنشمنٹ، نہیں بولے تو 60 مسکین کھانا کھلانا، یہ سب کنڈیشن اللہ نے لگا دی۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ روزے کی حالت میں اس سے دور رہے، اور رات میں اجازت ہے کہ بیوی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رات کے وقت میں تمہارے لیے اجازت ہے، لیکن روزے کی حالت میں تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور بتایا کہ تم اس وقت تک کھاتے رہو جب تک کہ سحری کو ختم نہ ہو جائے۔ یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل تھا کہ اس وقت تک سحری کھاتے تھے جب تک کہ سحری کا آخری وقت ختم نہ ہو جائے، باقاعدہ اذان ہوتی تو رک جاتے تھے، یہ معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا۔ اور نبی پسند کرتے تھے سحری آخر میں کھانے کی، اور فرمایا کہ جب تک امت افطار کرنے میں جلدی کرے اور سحری آخر میں کرے خیر پر رہے گی، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو یاد رکھنا، بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ آج کے حساب سے اگر ہماری بستی کو دیکھیں، سحری کا آخر وقت 4:50 پر ہے، 4:50 تک کھا سکتے ہیں، یہ مہینے کے اراؤنڈ شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب بہت سے مسجد میں آج کل نیا 10 منٹ پہلے لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ شریعت، یہ دین کا مذاق ہے، ہمیں رائٹس نہیں ہے کسی بھی طریقے سے۔ نبی کہتے آخر وقت تک سحری کرو، اجازت ہے، حکم ہے۔ اللہ کے رسول کا معمول بھی یہ تھا، حضرت عائشہ فرماتی نبی سحری کرتے یہاں تک اذان ہو رک جاتے تھے۔ اب احتیاط، کیا احتیاط؟ شریعت کو کیا تم احتیاط بناتے ہو؟ نہیں، غلط ہے۔ رائٹ سے 4:58 تک کھانے کی اجازت ہے، کھا سکتے ہیں۔ ہم کون ہو سکتے ہیں 10 منٹ پہلے پبلک کو روکنے کے لیے؟
بولے تو کہتے ہیں احتیاط۔ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، تم کون ہو سکتے ہو روکنے کے لیے؟ اور افطار میں بھی سورج غروب ہو جاتے ہی فوراً افطار کر لینا، 5 منٹ کے بعد لوگوں کو اعلان کیا جائے اب کھولو۔ یہ سب دین کا مذاق نہیں توڑ کے ایک مسلک کتنی چھڑی ہوئی ہے، اللہ حفاظت کرے۔ قرآن و سنت کو فالو کرنے کی خواہش نہیں ہے بلکہ مسلک کو اتباع کرنے کی خواہش ہے۔ کب بدلیں گے ہم لوگ؟ کب تک ایسی چیزوں میں پڑھ کر دین کو چھوڑ دیں گے؟ ایک طرف اللہ اور رسول کی بات ہے، ایک طرف مسلک کی بات ہے۔ سوچ کر دیکھو، غور کرو کہ دین کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کا حکم کا ہم کتنا جناب پامال کرتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات ذکر کیے، حج کے مسائل، اور اس کے بعد آخر آدھے پارے میں پھر مسائل حج کے احکامات کے بعد جہاد کے احکامات بتائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر پارے میں طلاق کے احکامات مسائل بتائے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے، کہ اگر آدمی طلاق دیتا ہے تو عورت حیض سے پاک ہوتی ہے تو ایک طلاق دے گا، پھر دوسرے مہینے میں جب حیض سے پاک ہوتی ہے دوسرا طلاق، یہ 2 مہینے کی جو مدت ہے وہ شوہر گھر میں رہے گی۔ یہ 2 طلاق کے درمیان رائٹس ہے، یعنی اختیار ہے مرد کو کہ وہ طلاق واپس لے سکتا ہے۔ جب تیسرا مہینہ ہوگا، حیض سے پاک ہوتی ہے عورت، یہ جو تیسری جو طلاق ہے تیسرے مہینے کا، اس میں سوچنا چاہیے کہ جو تیسرا جو طلاق دے گا اس کے بعد اسے اختیار نہیں ہے کہ دوبارہ اس سے نکاح کرے، نہیں، تیسرا طلاق دینے کے بعد الگ ہو جائے گی عورت، یہاں تک کہ وہ عورت کسی مرد سے شادی کرے، وہ طلاق دے تو تبھی دوبارہ اس سے جائز ہو سکتی ہے، ورنہ تو 3 طلاق ہونے کے بعد عورت اس سے جدا ہو جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے، یہ تو پہلے بھی مسئلہ سپریم کورٹ تک بھی چلا گیا تھا، ایک ہی وقت میں 3 طلاق بول دینے سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن اور سنت کی واضح دلیل موجود ہے ہمیں کہ 3 مرتبہ بولو یا 3000 مرتبہ بولو، جتنا مرتبہ بولو ایک ہی طلاق شمار کیا جائے گا۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں جو آج کی رات تلاوت کی جاتی ہے، اللہ نے طریقہ بتایا، الطلاق مرتان، طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ 2 طلاق جب دیتے ہیں تمہیں رائٹ ہے کہ تم واپس لے سکتے ہو، تیسری طلاق میں تمہیں رائٹ نہیں ہے۔ بہرحال نبی کے زمانے میں ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک صحابی نے بیک وقت 3 طلاق دے دیا تھا، تو نبی سے فتویٰ پوچھا تو نبی نے کہا نہیں، تم جا کے ایک ہی طلاق ہوا، تم واپس رجوع کر سکتے ہو۔ آج یہ بھی مسئلہ ہے، قرآن سنت یہ کہتی ہے، ہمارے علماء کے فتوے ہیں، کوئی مسئلہ لے کر جاتے مفتی صاحب کے پاس، میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ٹھیک ہے، ختم، رشتہ ختم، بوریا بستر بنو، ان کو ساس گھر میں یعنی میکے گھر بھیج دو، تم دوسری بیوی کی تلاش میں نکل جاؤ۔ دین اتنا آسان، دین کی اتنا معمولی بنا لی ہے، ایک رشتے، کتنے رشتوں کو ایسے فتوے سے توڑا جاتا ہے۔ حالانکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج قرآن کی آیت پیش کر کے بتاتا ہے تمہارے قرآن میں تو ایسا، حدیث میں ایسا ہے کہ تمہارا فتویٰ تو ایسا ہے، تو لہٰذا بہت سارے مسئلے ایسے ہیں، یہاں پر میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آج غور کرنا ہے، کتنے مسائل ایسے ہیں ہم بس بڑے لوگ بول دیا سنتے ہوئے چلے گئے، نہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنی تفصیل سے بات بتاتا ہے، کیا کیا مسائل ہیں۔ ہم تو عوام کو قرآن سے دور کر دیے۔ آپ بھی پوچھو لوگوں سے کہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہیں قرآن نہیں پڑھنا، یاسین تبارک 3 قل پڑھ لو، پوری زندگی گزار لو۔ قرآن کو پڑھنا علماء کا کام ہے، جبہ پہننے والوں کا کام ہے، پبلک قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اسی لیے لوگ چونکہ قرآن کے ترجمے نہیں جانتے ہیں، آسانی سے عوام بہک جاتی ہے۔ حضرت بولے تو کرٹ ہے، بڑے لوگ بولے تو کرٹ ہے، وہ صحیح بولیں گے۔ ارے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے تو آپ بھی پڑھ کر تو دیکھو، قرآن سب کے لیے کتاب ہے، ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت ہے۔ بہرحال یہ دوسرے پارے میں
اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات سے، اور آخر میں بنی اسرائیل کا بھی قصہ ذکر کیا۔ چونکہ کل درس نہیں ہو چکا اس لیے میں 2 پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ کل سے 15-20 منٹ کے اندر ایک ایک پارے کا مختصر مفہوم پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن کی صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک احکامات کو پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔